اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہم اپنے درس کا آغاز خداوند متعال بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، اور ہمارا درس ہے تاریخ اسلام اور تاریخ 14 معصومین۔ 14 معصومین میں سب سے پہلے معصوم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آتی ہے، اور ختمی مرتبت کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ اسلام کو دیکھنا ہوگا کہ تاریخ اسلام کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا ہم جو تاریخ اسلام سمجھ رہے ہیں اور تاریخ مسلمانان، کیا یہ ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ تو یہ بالکل دو الگ الگ چیز ہے۔ تاریخ اسلام کا تاریخ مسلمانان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے جناب آدم علیہ السلام کی ذات، بلکہ ان سے پہلے نور محمدی سے، اور تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے ختمی مرتبت کے تاریخ اسلام، مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے ختمی مرتبت کے وصال سے۔ تو تاریخ اسلام الگ چیز ہے، تاریخ مسلمانان الگ چیز ہے۔ اب اگر تاریخ اسلام کو دیکھیں تو تاریخ اسلام جناب آدم کی ذات کے کچھ بھی نہ تھا۔ خداوند متعال نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو خداوند متعال نے ایک نور کو پیدا کیا، اس نور کے ساتھ 13 نور مزید پیدا کیے، اور یہ نہ جانے کتنے سالوں تک عالم ارواح میں رہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا، اور جناب آدم کا پتلا تیار کرنے کے بعد اس کے اندر روح پھونکی، یعنی کہ اس پتلے کو اپنی طرف نسبت دی، اور تمام انبیاء سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا کہ اب جناب آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ اس روح کا تھا، اس نور کا تھا کہ جو جناب آدم میں پھونکا گیا تھا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس تھا کہ جو اڑ گیا، جو کہتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے، اور آگ کیونکہ خاک سے افضل ہوتی ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، جس کے نتیجے میں وہ راندہ بارگاہ احدیت ہو گیا۔ اور پھر جناب آدم کو جنت میں رکھا گیا، کیونکہ جناب آدم کی خلقت کی غرض یہی تھی کہ ان کو زمین پر بھیجا جائے کسی بہانے سے۔ تو بہانہ بنانے کے لیے خداوند متعال نے شیطان کو رکھا۔ شیطان نے ظاہری طور پر جناب آدم کو اور ان کی زوجہ کو اس درخت سے ورغلایا کہ جس کے پاس جانے کا منع کیا تھا، لیکن وہاں سے شیطان نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کا منع ہے، اس درخت سے کھانے کا منع نہیں ہے، یا یہ کہ شجرہ کے پاس جانے کا منع کیا تھا۔ شجرہ حسب و نسب کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی سید سے پوچھا جائے تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ تمہارا شجرہ کیا ہے، یعنی کہ تمہارا حسب و نسب کیا ہے۔ تو ایک تفسیر کی بنا پر جناب آدم کو شیطان نے کہا کہ تم اس شجر جیسا ہونے کی خواہش کرو۔
تو جناب آدم نے اس شجر جیسا ہونے کی خواہش کی، اور بھی بہت سی تفاسیر ہے، نہ جانے اب کون سی صحیح ہے کون سی صحیح ہے، اب تاریخ والوں کا کام ہے کہ اس پر کام کرے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جناب آدم کو بھیجا گیا اب دنیا کی طرف، اور جب دنیا کی طرف بھیجا گیا تو اب جناب آدم اور جناب حوا دنیا میں آئے، اور یہاں سے آہستہ آہستہ نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور یہ جناب آدم کے بعد جناب شیس، حابیل، قابیل اور بہت سی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ خداوند متعال نے آسمان سے حوروں کو بھیجا جن کے ذریعے شادی ہوئی، اور پھر نسل انسانی آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آدم کے بعد نسلوں میں جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، نسل بڑھتی جا رہی ہے، بالآخر جناب ابراہیم تک پہنچی بات، اور جناب ابراہیم کی بات جب پہنچی ہے تو جناب ابراہیم کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل جیسی اولاد دی، لیکن اب حکم ہوا کہ جناب اسماعیل کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ، اور جناب اسماعیل کو ان کی والدہ جناب ہاجرہ کے ساتھ سرزمین مکہ پر چھوڑ دیا گیا۔ بے آب و گیا زمین، نہ کوئی آسرا ہے نہ کوئی آس ہے، اور جناب ابراہیم واپس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو پھر جناب ہاجرہ نے پوچھا کہ مجھے کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو اس گھر کا مالک ہے اس کا حکم ہے، اسی کے آسرے پر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد اب جناب ابراہیم روانہ ہو گئے۔ جناب اسماعیل ابھی 2 یا 3 دن یا اس سے بھی یا کم و بیش مہینے بھر کے تھے۔ زمین پہ جناب ہاجرہ نے اس کو لٹایا۔ اب بچہ تڑپنے لگا پیاس کے مارے۔ اب جب پیاس کے مارے تڑپنے لگا تو پھر پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ کبھی صفا کبھی مروہ کبھی صفا، بالآخر سارے واقعات چھوڑتے ہوئے، کیونکہ تاریخ بہت لمبی ہے، جناب اسماعیل کے پیر زمین پر مارنے کی وجہ سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ جناب ہاجرہ نے دیکھا اور پھر دیکھ کے خوش ہوئی کہ چلے ایک پانی کا بندوبست ہوا، اور پھر جناب ہاجرہ نے اپنی زبان میں کہا کہ زمزم رک جا، ٹھہر جا، اور وہیں پر ایک منڈیر بنا لی گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے پرندے آنے لگے۔ جب پرندے آنے لگے تو پرندوں کو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر اڑ رہے ہیں، اور لوگوں کی آمد و رفت مکہ کے اندر شروع ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے مکے کی آبادی بڑھنے لگی، اور بنی جرہم نے آ کر کے مکے کو آباد کیا، اور جناب اسماعیل کی عمر بھی بڑھنے لگی۔ جب شادی کے لائق ہو گئے تو انہوں نے بنی جرہم میں شادی کی، اور شادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولادیں دی، اور پھر جب جناب اسماعیل کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد اسماعیل اب خانہ کعبہ اور مکے کے اندر آباد ہے، تو مکے کے اندر دوسرے قافلوں کا بھی آنا جانا شروع ہوا۔ انہوں نے دیکھا، کیونکہ پانی ایک نایاب چیز تھی،
انہوں نے دیکھا کہ پانی ایک نایاب چیز جیسی نایاب چیز مکے کے اندر موجود ہے، تو پھر انہوں نے وہیں پر اپنا ڈیرا ڈال دیا، اور ڈیرا ڈالنے کے بعد بنی اسماعیل کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اب بنی اسماعیل شام، یمن اور صحرا میں بکھری ہوئی ہیں، اور جناب اسماعیل کی نسل تتر بتر ہو گئی۔ اب انہی جناب اسماعیل کی نسل میں ایک بزرگ ہستی جناب قصی کی ذات پیدا ہوئی، اور جناب قصی کی ذات پیدا ہوئی، اور پھر ان کو جب معلوم ہوا کہ ہم بنی اسماعیل ہے اور بنی اسماعیل کو اس طریقے سے مکے سے بے دخل کر دیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے تمام بنی اسماعیل کو جمع کیا، یمن سے جمع کیا، شام سے جمع کیا، صحرا سے جمع کیا۔ جمع کرنے کے نتیجے میں یہ بنی اسماعیل پھر مکے میں آتی ہے اور ظالموں کو وہاں سے نکال باہر کرتی ہے، اور مکے کا اور خانہ کعبہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ اب جناب قصی کو دیکھیں کہ وہاں پر ان کے ہاں 6 بیٹوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ ان 6 بیٹوں میں سے ایک کا نام جناب ہاشم ہے، اور جناب ہاشم کو عمر و علا بھی کہتے ہیں، اور ایک عبد شمس ہے۔ یہ دونوں بیٹے جڑوا پیدا ہوئے، یعنی ان کے پاؤں پنجے، جناب ہاشم کا پاؤں عبد شمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا، جس کو تلوار کے ذریعے جدا کیا گیا۔ جب تلوار کے ذریعے جدا کیا گیا تو پھر نجومیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب ان میں خون ریزی چلے گی، اور آخری نسل تک یہ خون ریزی چلتی رہے گی۔ ہاشمی کو بنی عباس کہتے ہیں، اور شمسی کو بنی امیہ کہتے ہیں، اور فطرتاً ہم دیکھیں کہ یہی چیز آگے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہی تھا کہ خون ریزی خاندانی تھی؟ اسی خون ریزی کو کربلا میں بھی یہی نام جانتے کہ یہ خاندانی جھگڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھیں تو یہ حقیقت حق اور باطل کی جنگ تھی، اور حق اور باطل کی جنگ میں تو بہرحال حق کو ہی فتح ہوتی ہے۔ ظاہراً اگر حق چھپ بھی جائے تو بھی حق کی ہی فتح ہوتی ہے، جیسے کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا۔ بہرحال جناب ہاشم کے یہاں اولاد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی اولاد جناب اسد ہے، اور جناب اسد کے بعد جناب عبد المطلب کی ذات ہے۔ جناب عبد المطلب کے بعد جناب عبد المطلب کے بارے میں یہ کہیں کہ جناب ہاشم کی شادی ہوئی مدینے میں۔ اب جب مدینے میں جناب ہاشم کی شادی ہوئی ہے تو پھر ان کے ساتھ کمنٹمنٹ یہ تھی کہ جس خاندان میں جناب ہاشم کی شادی ہوئی تھی کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو آپ اپنی بیگم کو واپس اپنے میکے بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، جناب ہاشم نے اپنی کمنٹمنٹ اور اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اپنی خانم جناب ام سلمہ کو مدینے بھیج دیا۔ اب جناب ام سلمہ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے۔
اس بچے کی ولادت ہوئی تو ان کے بال کیونکہ تھوڑے سے سفید تھے، اور سفید کا مطلب یہ ہے، عربی میں سفید کو کہتے ہیں شیبہ، اور اس کے ساتھ وہ خوبصورت بھی تھے، تو نام پڑ گیا شیبۃ الحمد۔ اب شیبۃ الحمد نام کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جناب ہاشم کو جب پتہ چلا کہ یہ جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا، جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی اولاد مدینے میں ہے، جناب عبد المطلب مدینے میں آتے ہیں، شیبہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ اس دوران میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہودی ہر صورت میں یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اور وہ اس نبی کا غلبہ ساری دنیا پر ہوگا۔ اب یہودی نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبری ان کی نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جائے، تو وہ اپنی ہر کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہم آخری نبی کو آنے سے روکیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے، لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اور خداوند متعال بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب جب جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی اولاد مدینے میں ہے، وہ مدینے میں پہنچے، اور شیبۃ الحمد جو جناب ہاشم کی اولاد تھی، ان کا بھتیجا تھا، ان کو لے کر کے، اب جناب ہاشم کا تو ہو گیا انتقال، ان کو لے کر کے مکہ پہنچے ہیں، اور مکہ جب پہنچے ہیں تب لوگوں نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، اور بچے کو غلام کہتے ہیں عربی میں، تو اور عبد کہتے ہیں، تو مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، اور اصل نام کو فراموش کر گئے، اور یہودی لگے ہوئے تھے اصل نام کے پیچھے کہ کسی طریقے سے اس نور محمدی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر جب شیبۃ الحمد عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہوا کیا ہے، وہ جس کی تلاش میں تھے وہ کون تھے، لیکن کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں موجود تھی، جب بھی اس بچے پر ان کی نظر پڑتی تھی تو یہ ہے کہ وہ کانپ جاتے تھے، اور حسد میں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ نتیجے میں، اور وہ کہ دوسرے کے جو تھے وہ جو یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے سامنے جھک کر کے سلام کرتے تھے۔ اب اس کے بعد مزید کہ جب جناب عبد المطلب کے جناب عبد المطلب کے ساتھ، یعنی کہ جناب مطلب کے ساتھ شیبۃ الحمد مکہ پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے کا دروس اگلی مرتبہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔